الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے حلال کمائی کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں اور انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی پرورش کا ذمہ داری خود اپنے اوپر لازم اٹھا لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اور زمین پر ہر چلنے پھرنے والے جانوروں کی روزی اللہ ہی کے ذمہ داری ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا مضبوط طاقت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی روزی کا سامان آسمان اور زمین سے نازل کرتا ہے، آسمان اور زمین سے پیدا کرتا ہے اور نازل آسمان سے کرتا ہے۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین سے غلہ اگتا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان تمہاری روزی ہے، میں تمہاری روزی ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اسی زمین میں تمہارے لیے روزی کا سامان ہم نے رکھا ہے، اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے ہو بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کو اللہ رب العالمین بھوکے نہیں سلائے گا، لیکن بہت سے لوگ حلال کمائی کے ذرائع کو چھوڑ کر حرام طریقوں پر چل رہے ہیں، اور وہ کاروبار اور وہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کے لیے کہا۔ آج دیکھیے ہمارے اطراف اور اکناف حلال اور حرام کمائی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ حرام کمائی کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا پھر کوئی دوسرے پلیٹ فارم سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم خدا پر کما حق و اعتماد کر لو تو جس طرح وہ تم پرندوں کو روزی دیتا ہے اسی طرح تم کو بھی دے گا۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے روزی کمانا اور رزق کی تلاش کرنا فرض رکھا ہے۔ اسلام نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبیوں، رسولوں اور نیک بندوں نے حلال طریقے سے روزی کمائی ہے۔ یعنی دو طرح کی روزی ہوتی ہے، ایک تو حلال اور ایک حرام۔ تو لہٰذا حرام میں پلا ہوا جسم، یعنی وہ جسم جو کہ حرام کمائی سے پل رہا ہو، اور وہ جسم جو شخص اللہ کی اطاعت کے خلاف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کمائی کر رہا ہو، وہ جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی، جنت میں وہ گوشت اور خون نہیں داخل ہوگا۔ جو حرام سے پلا ہوگا اس کے لیے دوزخ ہی مناسب ہوگی۔ تو دیکھیے کئی متعدد روایات سے معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن بندے کا قدم ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ چار چیزوں کا جواب نہ دے۔ عمر کہاں گوائی، جوانی کہاں برباد کی، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کیا عمل، یعنی مال کہاں سے کمایا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ تو اس بات کے لیے تیار رہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر، اور اس حلال اور حرام کے بیچ میں بعض جو چیزیں ہیں وہ ہے متشابہات۔ تو اس سے بچیں، جو شک و شبہ والی چیزوں سے بچیں، اس کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم ایک کے بعد ایک یعنی ٹپس میں بتائیں گے کہ حرام روزی کیسی روزی حرام ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔